انسان کی جو پریکٹس ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک پریکٹس تو وہ ہے جو ہم ڈیلی لائف میں ہم انجام دیتے ہیں, یہ ہماری ڈیلی پریکٹسز ہیں. ایک پریکٹس وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں. 24 گھنٹے میں ہم بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت میں دیکھیں, ریالٹی میں, تو یہ بھی ایک پریکٹس شمار ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا ڈیسیجن اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں پورا دن. اور جس طرح سے ہم سوچیں گے اسی طرح سے ہم پھر پریکٹس بھی کریں گے. انسان کا جو مائنڈ ہے وہ بہت ہی کریٹیو ہے, یعنی اس کے اندر بہت ساری فیکلٹیز ہیں. یعنی اگر دل کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو دل انسان کا اتنی آسانی سے کوئی بات نہیں سمجھتا. بالفرض میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ دل سے کہیں کہ اللہ سے محبت کرو, وہ کہے گا, دل کہے گا کہ یار میں اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں, میں کیسے اللہ سے محبت کروں. لیکن آپ مائنڈ کو اللہ کی محبت سمجھائیں تو دل بھی آہستہ آہستہ محبت کرنا لگ جائے گا, کیونکہ مائنڈ انسان کا جو سوچ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ انسان کا دل بھی اسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو اٹریکشن کا جو پروسیس ہے یہ اس میں مائنڈ کا عمل دخل بہت ضروری ہے. یعنی ہم جو چیز سوچیں گے, جیسا سوچیں گے, اسی چیز سے ہم اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ ایک ایسا ڈور ہے جس میں ساری تھاٹس آپ کے اندر آ رہی ہیں, ایک کے بعد ایک تھاٹس آتی ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں, آپ جو کچھ کرتے ہیں, صبح سے شام تک آپ جہاں جہاں جس سے ملتے ہیں, ساری تھاٹس آپ کی کلیکٹ ہو کے آپ کی مائنڈ میں آتی ہیں. اب یہ مائنڈ ایک ایسا ڈور ہے, ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک دل کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں, ایک دل کو چینج کر سکتے ہیں, ایک دل کو نرم کر سکتے ہیں اللہ کے لیے. اور اس دروازے میں ہم بیٹھ جائیں اور جتنی بھی تھاٹس ہمارے اندر آ رہی ہیں اس کو ہم اپنی مرضی سے اندر آنے دیں, اور اپنی مرضی سے یہ کہیں کہ یار یہ تھاٹ جو میری کام کی ہیں اسی کو ہی میں اجازت دوں گا وہ میرے مائنڈ میں آئے. تو ہم نے اتنا اسٹرانگ کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو, اتنی ان تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہم اپنی اجازت سے تھاٹس کو اندر آنے دیں. کیونکہ ہم جتنی توجہ دیں گے ان تھاٹس کے اوپر اتنا زیادہ یہ ہمارے دل میں جگہ بنا لیں گے. اور اگر ہمارے دل میں ان کی جگہ بن جائے تو ایک حدیث ہے بہت پیاری, میں آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ القلب حرم اللہ, قلب جو ہے اللہ کا حرم ہے, ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کا حرم ہے. فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ, کہ اس دل میں اللہ کے غیر کو, غیر خدا کو جگہ نہ دو. یعنی اگر ہم مٹیریلسٹک لائف کو ہی سوچنا شروع کر دیں صبح سے شام تک, اور انہی تھاٹس کو اپنے اندر ہم گراسپ کریں اور انہی کے اندر گم ہو جائیں, تو آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ ابسٹریکٹ ریالٹی کی طرف, بیونڈ دی مٹیریل کی طرف ہم نہیں کبھی سوچیں گے, جس کی طرف ہمیں سوچنا ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس دل کو خالی کریں, بلکہ آپ جنرلی دیکھیں کہ جتنا آپ کا مائنڈ تھاٹ سے خالی ہوگا, ادھر ادھر کی تھاٹ سے, اتنا زیادہ آپ کا فوکس ایک چیز میں زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا اپنے مائنڈ کے اوپر کام کریں گے اتنا زیادہ ہم ہر فیلڈ میں جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی پراپرٹی پہ کوئی چھیڑتا ہے, آپ کی جیب میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے, تو آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے کہ یار میری جیب میری پراپرٹی ہے. آپ جو ہے لڑ پڑیں گے اس سے کہ بھائی کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہی کام سوشل میڈیا جب ہمارے ذہن کے ساتھ کر رہا ہے, ذہن بھی تو پراپرٹی ہے, ہمارا مائنڈ بھی تو پراپرٹی ہے, اس کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں, کون کون سی چیزیں نہ آئیں, یہ بھی تو میری پراپرٹی ہے. ایک بندہ صبح اٹھتا ہے, اس کے 2-3 گھنٹے صرف انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ اور باقی جو پلیٹ فارم جو اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس دنیا میں بیٹھا ہوں. یعنی اسکرول ڈاؤن وہ چپ کر کے کر رہا ہوتا ہے بغیر یہ سوچے کہ بھئی میرا فوکس کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں, استعمال کریں, لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. یعنی اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں, اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی ضرورت نہ بنا دیں. تو ہم کسی اور کو کیوں اجازت دیں کہ وہ ہمارے مائنڈ سے کھیلے, جب یہ مائنڈ میری پراپرٹی ہے, جب یہ مائنڈ میرا ہے اور یہ دل میرا ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں اس مائنڈ کی حفاظت کروں. اور جتنی بھی تھاٹس غیر ضروری میرے ذہن میں آ رہی ہیں ان کو میں اپنے آپ سے ہٹاؤں, اور میں کہوں کہ یار میری ریالٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
میں اگر ان تھاٹس کے اندر چلا جاؤں گا تو میرا فوکس زندگی میں ختم ہو جائے گا. تو خیر مائنڈ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یعنی جب ہم اس کی امپورٹنس سمجھیں گے تو ہم پھر ایسے سٹیپس کی طرف جائیں گے کہ کون کون سے سٹیپس ہم ایسے انجام دیں جس سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کنٹرول میں آئے, میرے کنٹرول میں آئے, کسی اور کے کنٹرول میں نہ آئے. اور یہ جو کنٹرول ہے میرے مائنڈ کے اوپر میرا جو کنٹرول ہے, اس کے لیے بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے.